دعا اٹھو، یونیورسٹی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ صبا جب سے دعا کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجال ہے جو دعا اٹھ جائے۔ دیکھو دعا، میں آخری بار بول رہی ہوں، اٹھ جاؤ ورنہ میں پانی کا جگ تم پر اڑیل دوں گی۔ صبا نے تنگ آ کر آخری دھمکی دی تھی۔ کیا ہے یار، صبا سونے کیوں نہیں دے رہی مجھے؟ اگر ایک دن میں یونیورسٹی نہ بھی گئی تو یونیورسٹی بند نہیں ہو جائے گی۔ دعا چڑھ کر بولی تھی، یونیورسٹی کا تو پتہ نہیں، ہاں اگر تم اگلے 20 منٹ میں تیار ہو کر نیچے نہ آئی تو تمہارا علینا کے گھر جانا بند کروا دوں گی۔ حمزہ علی جو دعا کا چچا زاد کزن تھا اور ساتھ ہی وہ اس کا میتھ کا پروفیسر بھی تھا، وہ کافی روبدار شخصیت کا مالک تھا۔ گورا رنگ، کالے بال جو ہمیشہ جیل سے سیٹ ہوتے، ہاتھ میں برانڈڈ واچ پہنے، وہ یونیورسٹی کے لیے بالکل تیار لگتا تھا۔ وہ دعا کو تنبیہ سے کہتا خود کمرے سے جا چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی دعا نے بلینکٹ منہ سے اتارا۔ کھڑکی سے آتی دھوپ کی کرنیں اس کے چہرے پر پڑی تو اس کا سفید رنگ دمک اٹھا۔ اس کے اٹھ کر بیٹھتے اس کے براؤن گھنے کمر تک آدھے بال جوڑے میں جھول رہے تھے۔ یار صبا، تمہارا بھائی جلاد ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب۔ دعا کے منہ کے زاویہ بدلتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ دعا، میرے بھائی بہت اچھے ہیں۔ صبا نے اپنی بھائی کی طرفداری کی۔ ہاں تمہارے تو بھائی ہیں ہی، لیکن جس کے شوہر بنیں گے اسے تو اللہ ہی بچا سکتا ہے اس جلاد سے۔ دعا کرتی ہوئی اٹھی اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گئی۔ اب جو ہو جائے، اسے 20 منٹ کے اندر ہی تیار ہو کر نیچے جانا تھا، ورنہ حمزہ علی اس کے علینا کے گھر جانے پر پابندی لگوا دیتا۔ علینا دعا کی بچپن کی دوست تھی اور وہ لوگ ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتی تھی اور اب ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ دعا زیادہ دوست نہیں بناتی تھی، اس کی بس ایک علینا ہی دوست تھی جو اس کے بغیر اس کا دن گزرتا محال تھا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد دعا حمزہ کے سامنے کھڑی تھی۔ چلے، یونی کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حمزہ نے صبا اور دعا سے کہا۔ رکو بیٹا، دعا کو ناشتہ تو کرنے دو۔ حمزہ کی امی سریہ بیگم نے کہا۔ نہیں تائی امی، میں ناشتہ یونی میں کر لوں گی، اللہ حافظ۔ دعا سریہ بیگم کے گلے ملتی بولی۔ غفار خان کے 2 بیٹے تھے، ایک محمد علی جو کہ انہی کا بزنس سنبھال رہے تھے، اور سریہ بیگم سے شادی انہوں نے اپنی پسند سے کی تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا حمزہ علی جو کہ یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ ان کی ایک بیٹی بھی تھی صبا جو ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہی تھی۔ غفار خان کا دوسرا بیٹا سلیم خان تھا جن کا ایک اپنا کلینک تھا۔ ان کی شادی غفار خان کی مرضی سے ہوئی تھی۔ ان کی بیگم سلمہ کافی خوبصورت تھی، وہ ان کے ماموں کی بیٹی بھی تھی، اور پھر وہ اپنے باپ کی مرضی سے اس سے شادی کے لیے تیار ہو گئے تھے، اور پھر ماشاءاللہ سے سب کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی۔ سلیم خان کی ایک ہی بیٹی تھی، وہ تھی دعا خان، سب کی لاڈلی، خاص طور پر اپنے دادا غفار خان کی۔ وہی وجہ تھی کہ وہ کسی سے نہیں ڈرتی تھی اور سب کے ناک میں دم کر کے رکھتی تھی، اور اسے غفار خان کی پوری سپورٹ تھی۔ یہ لڑکی بھی نا۔ سریہ بیگم نے دعا کو دیکھ کر کہا، بھابھی آپ لوگوں نے ہی اسے بگاڑ رکھا ہے، جس کسی کی بات سنتی ہی نہیں ہے، میری کوئی بات کو سنجیدہ لیتی ہی نہیں ہے۔ سلمہ بیگم نے سریہ بیگم سے کہا۔ سریہ بیگم سلمہ کی بات سن کر مسکرا کر رہ گئی۔ وہ تو جانتی تھی کہ دعا گھر کی رونق تھی، اس کی شرارتوں سے پورا گھر کھل اٹھتا تھا۔ ویسے حمزہ آپ کو پروفیسر کس نے بنایا؟ دعا کافی دیر سے چپ بیٹھی بور ہو رہی تھی، اس لیے بول پڑی۔ حمزہ نے گاڑی چلاتے ہوئے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ جی بتائیں نا، دعا نے معصومیت سے اپنا سوال دہرایا۔ میں خود اپنی محنت سے بنا ہوں، دن رات پڑھائی کر کے۔ حمزہ نے جان چھڑانے کے لیے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری سمجھا۔ اچھا، ویسے جیسے آپ ہر وقت غصہ کرتے رہتے ہیں نا، اس حساب سے تو آپ کو ڈراموں میں ولن کا کردار نبھانا چاہیے تھا۔ پروفیسر تو آپ ایسے ہی بن گئے۔ دعا نے بیگ سے چاکلیٹ نکالتے ہوئے کہا۔ حمزہ بس نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ دعا سے بحث کرنا دیوار میں سر مارنے کے برابر تھا۔ کچھ دیر بعد گاڑی یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر آ کر رکی تو صبا اور دعا گاڑی سے اتر کر اندر چلی گئی۔ حمزہ گاڑی پارک کرنے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ دعا، تمہیں یاد ہے نا آج تمہارا میتھ کا ٹیسٹ ہے؟ صبا نے کلاس میں آتے ہی دعا سے پوچھا۔ آج ٹیسٹ تھا کیا؟ دعا نے حیرت سے صبا کو دیکھا۔ دعا یار، تم کون سی دنیا میں رہتی ہو؟ کل ہی تو بھائی نے ہمیں بتایا تھا کہ ٹیسٹ کے بارے میں۔ اچھا، کب؟ جب ہم دونوں تمہارے کمرے میں بیٹھے تو ٹرکش ڈرامہ دیکھ رہے تھے، اسی وقت بھائی آئے تھے ٹیسٹ کے بارے میں بتانے۔ صبا نے تفصیل سے بیان کیا۔ اوہ، اس وقت تو میں نے ایئر فون پہنے ہوئے تھے، ان کی کوئی بات میں نے سنی ہی نہیں۔ دعا نے اتنے آرام سے کہا۔ اس کا سکون دیکھ کر صبا حیران تھی۔ تو اب کیا کرو گی؟ ٹیسٹ یاد کر لو، ابھی کافی ٹائم رہتا ہے۔
نہیں، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پڑھائی میں ضائع کروں۔ دعا بیگ بینچ پر رکھ کر خود بینچ کے اوپر ہی بیٹھ گئی۔ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، صبا نے ضد ہوئی کر کہا تھا۔ یہ تو غلط بات ہوئی ہے، تم نہیں جانتی میری شادی ہو سکتی ہے اور پھر اس پڑھائی سے بھی جان چھوٹ سکتی ہے۔ دعا نے افسوس سے آنکھیں ٹمٹمائی۔ اسی وقت حمزہ کلاس میں داخل ہوا تھا، جسے دیکھتے ہی ساری لڑکیوں کی نظر اس کی طرف اٹھی تھی۔ یہ سب کا تھا کہ وہ یونیورسٹی کی لڑکیوں کا کرش تھا، لیکن وہ خود ان چیزوں سے کافی دور تھا۔ وہ سلام کرتا اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ مس دعا، یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ یہ کلاس روم ہے، تمہارا کمرہ نہیں ہے۔ حمزہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ او تو سر، آپ کب آئے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ دعا نے حیرت سے پوچھا اور بینچ سے اتر کر سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میں اسی وقت آیا جب تم چیٹنگ کی تیاری کر رہی تھی۔ حمزہ کا اشارہ اس کے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کی طرف تھا۔ سر، توبہ توبہ، کیسا الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ معصوم پر؟ میں اور چیٹنگ؟ توبہ، کبھی نہیں۔ دعا فل معصومیت کی ایکٹنگ کرتی بولی۔ ایک تو تمہاری یہ معصومیت ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ جلدی سے یہ چٹیاں یہاں رکھو۔ اس نے اپنے سامنے پڑی ٹیبل کی جانب اشارہ کیا۔ دعا منہ بگاڑتی ہوئی آئی اور چیٹنگ کی ساری پرچیاں ٹیبل پہ رکھ دیں۔ دیکھیے سر، میں نے آپ کی بات مان کر پرچیاں ٹیبل پہ رکھ دی ہے۔ آپ اگر میرا ٹیسٹ کا پیپر خالی رہے تو مجھ سے گلہ مت کیجیے گا کہ میں نے کچھ لگا کیوں نہیں، کیونکہ مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ دعا ایٹیٹیوڈ سے کہتی واپس اپنی جگہ پر چلی گئی، اپنا سر پیٹ کر۔ ایک تو سلیم چچا نے یہ آفت میرے گلے باندھ دی ہے۔ 10 منٹ ہے آپ لوگوں کے پاس، ٹیسٹ یاد کر لو پھر ٹیسٹ شروع ہو جائے گا۔ دادا جان، بہت دیر ہو گئے، ہم نے مل کر کسی کو تنگ نہیں کیا۔ دعا اس وقت غفار خان کے کمرے میں بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی۔ یقیناً تم حمزہ کی بات کر رہی ہو؟ غفار خان نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ جی بالکل، انہی کی بات کر رہی ہوں۔ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی تنگ کرتے ہیں مجھے یونی میں۔ دعا کو آج کلاس والی بات یاد آئی تھی۔ اچھا تو کیا کریں اسے تنگ کرنے کے لیے؟ غفار خان اس کی شرارت سمجھ کر بولے۔ نو۔ وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی۔ تو سنیں دادا جان، ایک پلان ہے میرے پاس۔ دعا نے اپنا پلان دادا جان کو جیسے بتایا، ان کا قہقہا پورے کمرے میں گونجا تھا۔ اب دیکھیے گا دادا جان، پروفیسر حمزہ علی کے مزے۔ دعا شرارتی انداز میں گویا ہوئی دی۔ دعا بیٹا، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ سلیم خان نے ڈنر کے ٹائم دعا کو مخاطب کیا تھا۔ جی بابا جان، کیا سنا ہے؟ آج آپ نے میری تعریف میں یہی کہ تم آن ٹیسٹ میں چیٹنگ کرتی پکڑی گئی ہو۔ سلیم خان نے حمزہ سے بات سنی تھی۔ او، تو رپورٹ آپ تک پہنچ گئی؟ کافی تیز سروس ہے حمزہ سر آپ کی تو۔ دعا نے کہتے ساتھ ہی بریانی کا چمچ منہ میں رکھا تھا۔ یہ تو میری جواب نہیں ہوا نا۔ سلیم، کیا ہو گیا تمہیں؟ بچے کو سکون سے کھانا تو کھانے دو۔ پہلی عدالت کھل کر بیٹھ گئے۔ سلیم خان اپنی بات پوری کرتے اس سے پہلے دادا جان نے انہیں ڈانٹ کر چپ کروا دیا تھا۔ تھینکس دادو۔ دعا نے خوشی سے انہیں دیکھ کر ہلکی آواز میں شکریہ ادا کیا تھا۔ اب تو حمزہ علی کو سبق سکھانا پڑے گا۔ دعا چہرے کے تاثرات بدل رہی تھی، جسے دیکھ کر حمزہ کو ہنسی آ رہی تھی۔ کیا وہ بھائی، پانی دوں؟ حمزہ کو ہنسی روکتا دیکھ کر صبا کو لگا جیسے اس کے گلے میں نوالا اٹک گیا ہو۔ نہیں۔ حمزہ ایک لفظی جواب دیتا اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑا تھا۔ ادھر آؤ، دیکھو تم میں اچھی والی بہن نہیں ہوں، پلیز۔ دعا کب سے صبا کی منتیں کر رہی تھی، لیکن صبا تھی کہ ماننے کو تیاری نہیں تھی۔ دعا، یہ سب بہت غلط ہے، اگر کسی کو پتہ چل گیا تو ہمیں بہت ڈانٹ پڑے گی۔ صبا بہت ہی سینسیٹیو قسم کی لڑکی تھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ہمارے پاس جج صاحب کی اجازت ہے یہ کام کرنے کے لیے۔ دعا نے غفار خان کی جانب اشارہ کیا جو کہ ابھی ان کے کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ دادا جان، آپ سمجھائیں اس پاگل کو، پتہ نہیں کیا کیا سوچتی رہتی ہے۔ میں سے نہیں، تمہیں سمجھا رہا دعا، جو بول رہی ہے اس کا ساتھ دو۔ دادا جان ان دونوں کے ساتھ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ صبا گہرا سانس لیتی رہ گئی تھی۔ حمزہ اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر یونیورسٹی کے کچھ پیپرز دیکھ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں دو اہم کام، یونیورسٹی جانا اور ٹائم کی پابندی کرنا، یہ دو کام اس کے عزیز کاموں میں سے تھے۔ اسی ٹائم اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آنے لگی۔ اس نے کال پک کر کے موبائل کان سے لگایا۔ ہیلو، کون؟ جی میں سبرینا۔ مقابل کوئی لڑکی تھی۔ سوری لیکن میں کسی سبرینا کو نہیں جانتا، آپ کو کس سے بات کرنی ہے؟ اتنی جلدی بھول گئے مجھ سے؟ تمہیں امید نہ تھی، لڑکی افسوس سے بولی۔ ہیلو مس، کون ہیں آپ؟ جب میں آپ سے کبھی ملا ہی نہیں تو بھولنے کی بات تو کچھ اور ہی ہے۔ میں وہی ہوں جسے تم دن رات سوچتے رہتے ہو، میرے خیالوں میں کھوئے رہتے ہو۔ لڑکی بھی کم نہ تھی۔ حمزہ نے اپنے دماغ پر کافی زور ڈال کر سوچنا چاہا کہ وہ کس سبرینا سے کہاں ملا تھا۔
کافی سوچنے کے بعد بھی اسے ایسا کچھ یاد نہ آیا۔ میں آپ کو نہیں جانتا سمجھی، اور آگے سے کال مت کرنا۔ حمزہ فون کاٹنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکی بول پڑی، دیکھو حمزہ میری جان، اگر تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی تھی تو مجھے خواب کیوں دکھائے تھے، مجھ سے جھوٹے وعدے کیوں کیے تھے؟ لڑکی کی آواز سے لگ رہا تھا وہ دکھی ہے۔ کون سے وعدے بھائی؟ میں نے آج تک کسی لڑکی کو ایسی نظر سے دیکھا تک نہیں ہے، تم یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ حمزہ زج ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم یہی چاہتے ہو تو یہی صحیح، اب میں کل تمہارے گھر آؤں گی اور تمہارے گھر والوں سے بات کروں گی کہ ان کے بیٹے نے مجھے محبت کے جال میں پھنسا کر کیسے میری زندگی برباد کی ہے۔ کل ملوں گی میں تمہارے گھر پر۔ وہ اتنا کہتی فون کاٹ چکی تھی۔ حمزہ علی کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا۔ آخر کون تھی یہ لڑکی؟ اسے کیسے جانتی تھی؟ اگر وہ کل سچ میں اس کے گھر آ گئی تو وہ گھر والوں کو کیا منہ دکھائے گا؟ حمزہ کو لاحق ٹینشن نے آن گھیرا تھا۔ وہ ان معاملات سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا، لیکن یہ لڑکی پھر کہاں سے آ گئی تھی؟ دعا رک جا، دیکھ میری ٹانگوں میں درد ہے، رک جا ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سلمیٰ بیگم دعا کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور دعا ان کے آگے۔ امی میں نہیں لگوا رہی یہ تیل، پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہے آپ نے اس میں، یہ تیل بہت اچھا ہے، تمہارے بال لمبے ہوں گے، دیکھو کتنے روکھے ہو رہے ہیں۔ سلمیٰ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ نہیں امی مجھے یہ تیل نہیں لگوانا، عجیب سی اسمیل آتی ہے۔ ابھی تو وہ وہاں سے بھاگ پاتی، اس سے پہلے صبا اسے پکڑ کر سلمیٰ بیگم کے پاس آ چکی تھی۔ صبا کی بچی، تم ٹھیک نہیں کر رہی۔ دعا نے صبا کو آنکھیں دکھائی۔ چچی جان لے پکڑے اس جنگلی بلی کو، اپنے ناخن مار کر مجھے زخمی کر دیا ہے۔ صبا نے اپنا بازو کے آگے کر دکھایا تو وہاں ناخنوں کے نشان تھے۔ بہت شکریہ صبا بیٹی، اب تم جاؤ، اسے تو میں آج تیل لگا کر ہی چھوڑوں گی۔ سلمیٰ بیگم نے اسے پکڑ کر اپنے سامنے بٹھایا اور تیل کی مالش کرنے لگی۔ دعا بچائی رونی صورت بناتی بیٹھی رہی۔ حمزہ ہال میں بیٹھا ٹی وی پر میچ دیکھ رہا تھا، تبھی ہال کے داخلے دروازے سے حارث اندر آیا تھا۔ اس کے ساتھ علینا، دعا کے دوست بھی۔ حارث علینا کا بھائی تھا جو ہمیشہ علینا کے ساتھ ہی آتا تھا۔ ہیلو بڑی، کیسا ہے تو؟ حارث حمزہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں ٹھیک الحمدللہ، تم سناؤ، کوئی کام دھندا نہیں ملا ابھی تک جو ابھی تک ویلے بیٹھے پھر رہے ہو؟ حمزہ کو کبھی بھی حارث کا یوں گھر آنا پسند نہیں تھا، جس کی وجہ یہ تھی حارث دعا سے باتیں کرنے کے بہانے تلاش کرتا تھا۔ وہ ہمیشہ دعا کو عجیب نظر سے دیکھتا تھا جو حمزہ کو بالکل بھی پسند نہ تھا، لیکن وہ یہ بات کہہ کر دعا کے کردار پر بات نہیں آنے دینا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ حارث کو برداشت کر لیتا تھا۔ حمزہ بھائی دعا کہاں ہے؟ علینا نے پوچھا۔ تم نے بلایا ہم چلے آئے۔ او صنم! حمزہ کچھ بولتا اس سے پہلے دعا گانا گاتی ہوئی سیڑھیوں سے چھلانگ کے لگاتی آ رہی تھی۔ صنم؟ حارث نے لفظ دہرایا۔ ہائے یار علینا، کیسی ہو؟ کل کیوں نہیں آئی اور آج یونی بھی نہیں آئی؟ دعا نے بات شروع کی تو بولتی ہی چلی گئی تھی۔ اب بولو بھی، تم چپ کرو گی تبھی تو بولو گی، حمزہ نے کہا۔ اچھا آپ تو بس بہانے ہی ڈھونڈتے ہیں مجھے سنانے کے، دعا منہ بناتی ہوئی بولی۔ یار دعا تم کیوں ہر وقت حمزہ بھائی سے لڑتی رہتی ہو؟ اتنے اچھے تو ہیں وہ، علینا دعا سے کہتی ہے۔ اچھے تو ہیں وہ، لیکن پتہ نہیں کچھ مجھے ان سے لڑنے میں بہت مزہ آتا ہے۔ دعا نے علینا کو آنکھ ماری۔ یار دعا نہ کرو، علینا کو حیرت ہوئی تھی۔ حمزہ کے موبائل پر رات والے نمبر سے میسج ریسیو ہوا تھا۔ دیکھیں حمزہ، اگر آپ نے اپنے گھر والوں سے بات کر رہے مجھ سے شادی نہ کی تو میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ لڑکی کا دکھ بتا کر میسج پڑھتے ہی حمزہ کی ہوائیں اڑی تھی۔ یہ ہو کیا رہے میرے ساتھ؟ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ نہیں اگر اس نے سب میں خودکشی کر لی تو؟ حمزہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آخر کیا چل رہا تھا اس کی زندگی میں؟ بہت سوچنے کے بعد اس نے گھر والوں سے بات کرنے کے لیے سوچ لیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آیا تو سب ایک ہی جگہ موجود تھے۔ مجھے آپ لوگوں سے بہت ضروری بات کرنی ہے، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کہا۔ بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ غفار خان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے پوچھا۔ وہ دادا جان، صبریرہ نام کی لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں اور یہ بہت ضروری ہے ورنہ وہ خود کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ حمزہ نے ایک ہی سانس میں سستی بات بول دی اور اب وہ سب کے چہرے دیکھ رہا تھا۔ حمزہ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم تو میرے اچھے بیٹے تھے نا، تو پھر تم لڑکیوں کے چکر میں کیسے پڑ گئے؟ سریہ بیگم نے افسوس سے اسے دیکھا۔ حمزہ نے نظر جھکا لی۔ وہ تو امی مجھے بھی نہیں پتہ یہ میں اس لڑکی کے چکر میں کیسے آیا۔ توبہ توبہ حمزہ سر، آپ تو سارا دن سب کو سکھاتے ہوئے یہ باتیں غلط ہوتی ہیں اور آپ خود ہی۔ توبہ، دعا نے حیرت سے ظاہر کرتے ہوئے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ حمزہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میرا بیٹا کبھی ایسا کام کرے گا، محمد خان نے کہا۔ حمزہ بیچارہ بغیر کچھ کیے ہی پھنس گیا تھا، اس کے اندر طوفان چل رہا تھا۔ حمزہ علی اپنی شکل تو دیکھے جا کر آئینے میں، ایسا لگ رہا ہے ابھی رو دیں گے۔
دعا حمزہ کا چہرہ دیکھ کر بولی، چپ نالائق، یہاں پر اتنی سنجیدہ صورتحال میں بھی تجھے مذاق سوچ رہا ہے؟ سلمہ بیگم نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے چپ رہنے کو کہا۔ میں نہیں جانتا، اس لڑکی کو پتہ نہیں کہاں سے وہ میرے گلے پڑ گئی ہے۔ حمزہ روحان سا ہوا تھا۔ اسی وقت اس کا موبائل رنگ ہوا تھا، وہی انجان نمبر دیکھ کر حمزہ کی تیوری چڑھی تھی۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ غصے سے بولتا فون کان سے لگا گیا۔ سر آپ بھی کیوں لیتے ہیں مجھ سے پنگا جب آپ جانتے ہیں دعا کسی کو نہیں بخشتی؟ دیکھ لیا نا میں نے اپنا بدلہ۔ دعا حمزہ کے سامنے کھڑی اسی انجام نمبر سے حمزہ سے بات کری تھی۔ دعا تو یہ تمہاری حرکت ہے؟ حمزہ نے حیرت بھری نگاہوں سے دعا کو دیکھا تھا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا ہو۔ جی سر، آپ نے کل کلاس میں میرا اتنا مذاق بنایا تو میں نے سوچا کیوں نہ مذاق سوچ سمیت واپس کیا جائے۔ دعا اپنے بالوں کو ایک عطا سے پیچھے سرکاتی بھی بولی، دعا تمہیں یہ صرف مذاق لگ رہا ہے؟ کل رات سے میری نیندیں میرا سکون برباد ہے۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ کون ہے، اور تمہیں یہ صرف مذاق لگ رہا ہے؟ حمزہ غصے سے چلایا تھا، حمزہ آواز بلند مت کرو ہماری لاڈلی پر۔ غفار خان نے حمزہ کو ڈپٹا تھا، آپ لوگوں کے لاڈ پیار نے ہی اسے اتنا بگاڑ رکھا ہے نا، کسی کی بات مانتی ہے اور نہ ہی کسی کو سکون سے رہنے دیتی ہے۔ حمزہ غصے سے کہتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ امی پلیز چھوڑے میرا کان۔ کان چھوڑ کر اب چپل کیوں مار رہی ہیں؟ تو ہے ہی اسی لائق، بیچارے بچے کو اتنا پریشان کر دیا۔ سلمہ بیگم چپل سے اس کی کلاس لے رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو سلمہ بچی، یہ چھوڑو۔ ثانیہ بیگم نے دعا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سلمہ کو ڈانٹا، بھابھی آپ ہٹ جائیں، آج تو اسے میں نہیں چھوڑوں گی۔ سلمہ بیگم کا پارا ساتھ ہی آسمان کو چھو رہا تھا۔ سلمہ بیگم رک جائے، سلیم خان نے انہیں روکا۔ ویسے دعا بیٹا یہ بہت ہی غلط بات کی ہے آپ نے، یہ ایک بہت ہی سنجیدہ معاملہ تھا، اس کی وجہ سے حمزہ کو کتنا پریشان ہونا پڑا، اس بات کو تو ہم بھی تم سے ناراض ہیں۔ سلیم خان نے دعا سے کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ تقریباً سبھی جا چکے تھے۔ دیکھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ صحیح نہیں ہے، لیکن تم کہاں کسی کی سنتی ہو۔ اب بھگتو۔ صبا بھی اس سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ کیا اتنا غلط کر دیا میں نے تو بس انہیں تنگ کرنا چاہتی تھی، یہاں تو سبھی ناراض ہو گئے۔ دعا کو رونا آ رہا تھا۔ میں ابھی جا کر حمزہ بھائی سے معافی مانگتی ہوں۔ لیکن نہیں، وہ تو اس وقت بہت غصے میں ہے۔ دعا اب کیا ہوگا تمہارا؟ وہ خود سے مخاطب ہوتی اپنے کمرے میں آ گئی اور سوچنے لگی، آخر سب کو کیسے بنائے گی؟ امی جان پلیز معاف کر دینا، مان تو رہی ہوں کہ بس سے غلطی ہو گئی۔ دعا کچن میں کھڑی سلمہ بیگم سے معافی مانگ رہی تھی۔ بھابھی اس سے کہیں کہ مجھے سے کوئی بات نہیں کرنی، ہر وقت شرارت کرتی رہتی ہے، لیکن شرارت کی بھی ایک حد ہوتی ہے جو اس نے بار کر دی ہے۔ لڑکی ہے، اگلے گھر جائے گی تو لوگ تو ماں کو ہی کوسیں گے نا کہ ماں نے ہی کچھ نہیں سکھایا۔ میں کوئی نہیں جا رہی اگلے گھر، میں ہمیشہ اپنی امی کے پاس رہوں گی۔ دعا سلمہ بیگم کے گلے میں باہیں ڈالتی بولی، چھوڑ۔ سلمہ نے اس کے ہاتھ پیچھے کر دیے تو دعا دکھی ہوتی کچن سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا سلمہ، اتنی سختی بھی صحیح نہیں ہے، بچی ہے، ہو گئی ہے، غلطی ہو گئی ہے، اب تھوڑی دو۔ ابھی وہ بات کو سریہ بیگم نے تنگ آ کر سلمہ سے کہا تھا، وہ کہاں اپنی لاڈلی کو اداس دیکھ سکتی تھی، کیا وہ میری بچی کو؟ دادا جان دعا کو اداس دیکھ کر پوچھنے لگے، دادا جان میں نے تو بس چھوٹا سا مذاق کیا تھا، لیکن آپ لوگ ہی مجھ سے خفا ہو گئے ہیں۔ دعا ناخن چپاتی بولی، او کوئی بات نہیں، ہم سب کو منا لیں گے میرا بچہ، تم فکر مت کرو۔ دادا جان اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولے، 2 دن ہو گئے تھے اس بات کو یوں سب ہی مان گئے تھے سوائے حمزہ کے، وہ ابھی تک ناراض تھا۔ وہ اب نہ تو دعا کو ڈانٹتا تھا اور نہ ہی کوئی بات کرتا، وہ اسے یونی میں بھی نظر انداز کر دیتا۔ دعا رنگ آ گئی اور وہ بھی تنگ آ چکی تھی اس ناراضگی سے، جب تک وہ حمزہ سے لڑ نہ لیتی تھی اس کا تو جیسے دن ہی نہ گزرتا تھا۔ بالآخر وہ حمزہ کو منانے اس کے کمرے میں آ گئی تھی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کو دیکھا اور پھر سے اپنا کام کرنے لگا۔ حمزہ سر سوری نا، غلطی ہو گئی، آئندہ پکا ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وائن اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حمزہ نے کچھ نہ کہا، بس اپنے کام میں مصروف رہا۔ پلیز لڑائی معاف کرتے ہیں نا؟ دعا نے پھر سے کہا، دیکھو دعا مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم کمرے سے چلی جاؤ۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولتا دعا کو غصہ دلا گیا تھا۔ عجیب انسان ہیں آپ تو، ایک تو میں اپنی غلطی مان کر آپ سے معافی مانگ رہی ہوں، اوپر سے آپ اکڑ دکھا رہے ہیں۔ جائے نہیں مانگتی معافی، رہی ناراض۔ وہ جاتے جاتے رکی تھی، اور ہاں اگر آپ نے اس بات کو نہ بھلایا تو اس سے بڑا کچھ کر دوں گی، پھر ساری زندگی پچھتاتے رہیں گے کہ کیوں کیا تھا میں نے دعا سے پنگا۔ وہ اسے مومن کرتی ہوئی آندھی کی طرح کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی صبا اندر آئی تھی۔ بھائی دعا آپ سے معافی مانگنے آئی تھی، آپ نے اسے معاف کیا؟ پلیز اسے معاف کر دے، وہ بہت ہی معصوم ہے، بس سوچتی کم ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ وہ اور معصوم زبان، تم اس آفت کو معصوم بول کر معصوم لفظ کی توہین کر رہی ہو۔
اور تمہاری جانکاری کے لیے بتا دوں وہ معافی مانگنے نہیں مجھے دھمکانے آئی تھی۔ حمزہ نے دعا کی دھمکی کے بارے میں سوچتے ہوئے جھرجھری لی تھی۔ بھائی میری بات مانے تو اسے پنگا مت کیا کرے ورنہ وہ نانی یاد دلا دیتی ہے۔ صبا حمزہ کی حالت دیکھ کر اپنی ہنسی پر قابو نہ پا سکی تھی۔ صبا جاؤ یہاں سے، حمزہ نے غصے سے کہا تو وہ چلی گئی۔ آج دعا کو یونیورسٹی سے آف تھا تو وہ گارڈن میں بیٹھی موبائل پر آرافتہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ جب حارث نے آ کر اس کے ہاتھ سے موبائل جھپٹ لیا۔ کون ہے؟ دعا گڑبڑائی۔ میں ہوں۔ حارث کیا دیکھ رہی تھی تم جو میرے آنے میں خبر ہی نہ ہوئی تمہیں؟ او حارث تم، میں تو ڈر گئی۔ اچھا تو تم ڈرتی بھی ہو ورنہ مجھے لگا صرف لوگوں کو ڈراتی ہو۔ حارث نے ہنستے ہوئے کہا نہیں میں نہیں ڈرتی بس وہ آپ اچانک آ گئے نا اس لیے۔ دعا نے حارث کے ہاتھ سے اپنا موبائل لیا۔ اچھا۔ حارث نے دعا کو سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا اچھا حارث علینا کیوں نہیں آئی تمہارے ساتھ؟ اس کی آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے نہیں آ سکی۔ کیا ہوا اسے؟ مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ حارث کی بات سنتے ہی دعا پریشان سی ہو گئی۔ ہاں کیوں نہیں، میں لے چلتا ہوں نا تمہیں اس کے پاس۔ حارث تو جیسے یہی چاہتا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ دعا کو لے کر۔ حمزہ جو باہر کسی ضروری کام سے جا رہا تھا حارث کی بات سن کر ان کی طرف چلا آیا۔ وہ حمزہ علینا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو حارث مجھے اپنے گھر لے کر جا رہا ہے، علینا کے پاس۔ دعا کی بات سنتے ہی حمزہ نے بمشکل ہی اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم فون پر علینا سے بات کر کے اس کی طبیعت پوچھ لو۔ حمزہ جب تک میں اس سے ملوں گی نہیں تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا۔ دعا کو علینا سب سے زیادہ عزیز تھی۔ حمزہ جانے دو نا، میں دعا کو لے کر جاتا ہوں اور واپسی پر چھوڑ کر بھی آ جاؤں گا، آپ فکر نہ کریں، حارث نے کہا تھا۔ بالکل بھی نہیں، میں خود دعا کو علینا کے پاس لے کر جاؤں گا، دعا کو تمہاری ضرورت نہیں۔ حمزہ نے خفگی سے حارث کو ڈپٹا تھا۔ تھینکس حمزہ بھائی، آپ بہت اچھے ہیں، چلے جلدی۔ دعا حمزہ کا ہاتھ پکڑتے اسے گاڑی کے پاس لے آئی۔ حارث بیچارہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ دعا میری بات غور سے سنو۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے حمزہ نے دعا کو مخاطب کیا تھا۔ جی بولے۔ دعا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ مجھے حارث ٹھیک نہیں لگتا، تم اس سے ذرا دور رہا کرو۔ حمزہ نے کافی اچھے طریقے سے دعا کو سمجھایا۔ جی میں آئندہ خیال رکھوں گی۔ دعا نے بھی سمجھداری سے کام لیا تھا۔ گڈ گرل، حمزہ نے دعا کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ علینا کے گھر پر تھے۔ دعا جلدی سے علینا کے کمرے میں آ گئی تھی اور حمزہ نیچے لاؤنج میں ہی علینا کے والد کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ہٹ جائیں آگے سے۔ دعا ہاتھ میں پانی کی بالٹی لیے صبا کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سامنے سے آتے حمزہ کی بولی ہٹنے لگی۔ حمزہ نے دعا کی بات سننے میں دیر کر دی تھی۔ دعا پانی کی بالٹی حمزہ کے اوپر اڈیل چکی تھی اور خود بھی اسی پانی میں پھسل کر نیچے گر گئی تھی۔ ہائے اللہ میں مر گئی، وہ کمر پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ دعا تم کب انسان بنو گی؟ میرے سارے کپڑے خراب کر دیے تم نے، مجھے کہیں جانا تھا۔ حمزہ ایک نظر اپنے نئے کپڑوں پر ڈالتا بولا جو کہ اب گیلے ہو چکے تھے۔ ہاں تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ سامنے سے ہٹ جائے، آپ کو ہی شوق تھا گیلا ہونے کا۔ وہ دعا ہی کیا جو اپنی غلطی مان لے، تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا۔ حمزہ نے افسوس سے خود کو دیکھا، اب پھر سے ریڈی ہونا پڑے گا۔ وہ صبر کا گھونٹ پیتا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آہ کرنے بے رحم انسان ہے آپ حمزہ بھائی، مجھے اٹھایا تک نہیں۔ دعا کمر پکڑ کر بولی۔ مجھے اٹھایا تک نہیں، دعا کمر پکڑ کے بولی تھی۔ دیکھا مجھے گیلا کرتے چلی گئی، خود کا خیال دیکھو۔ صبا دعا کو دیکھ کر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھی۔ دانت بند کرو اپنے ورنہ دانت توڑ کے رکھ دوں گی۔ دعا نے صبا کو دھمکی دی۔ یار دعا تم نیچے بیٹھ کر کیا کر رہی ہو؟ جیسے سلمیٰ آنٹی نے تمہیں صوفوں سے بے دخل کر دیا ہے۔ علینا دعا کو ایسے بیٹھا دیکھ کر مذاق سے بولی۔ علینا اٹھاؤ مجھے، گر گئی ہوں میں، اور تم جیسی دوست ہو تو دشمن کی کیا ضرورت؟ اچھا اٹھا رہی ہوں۔ علینا جیسے دعا کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھی، اس کا پیر سلپ ہونے کی وجہ سے وہ خود بھی گر گئی۔ اماں میں مر گئی، واہ کیا دوستی ہے، ایک گر گئی تو دوسری سے دیکھا نہ گیا تو وہ خود بھی گر پڑی۔ صبا ان دونوں کو دیکھ کر قہقہے لگا کر ہنس رہی تھی۔ کوئی تو ہم معصوموں کو اٹھاؤ، دعا نے آواز لگائی۔ حارث بھی علینا کے ساتھ آیا تھا۔ صبا تم لوگوں نے مانگنے والی کو گھر میں بیٹھ کر مانگنے کی اجازت دے دی، واہ یار، حارث ان دونوں کو دیکھ کر بولا۔ حارث کے بچے، ایک بار مجھے اٹھنے دو پھر پوچھتی ہوں میں تم سے۔ دعا حارث کو سناتی خود ہمت کرتی اٹھ کھڑی ہوئی اور علینا کو بھی ہاتھ دے کر اٹھایا، اور اگلے ہی لمحے اس نے حارث اور صبا کو نیچے گرایا تھا۔ اب ہنسو دونوں دانت نکال کر، وہ ہاتھ جاڑتی بولی۔ چلو یار دعا، ہم چل کر ڈرامہ دیکھتے ہیں، یہ مانگنے والے بیٹھے رہیں۔ علینا نے دعا کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر قہقہ لگایا اور پھر دونوں وہاں سے دعا کے کمرے میں چلی گئی۔ تم دونوں یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو؟ حمزہ جو پھر سے ریڈی ہو کر نیچے آیا تھا، صبا اور حارث کے یوں بیٹھ دیکھ چکا تھا۔
بھائی ہم گر گئے، پھسل کر ہمیں اٹھائے، چلو اٹھ جاؤ۔ حمزہ نے باری باری دونوں کو ہاتھ دے کر اٹھایا۔ یہ آفت جس کے گلے پڑے گی اس کی تو زندگی تباہ ہے۔ حمزہ دعا کے بارے میں بات کرتا وہاں سے چلا گیا۔ آج گھر میں کافی چہل پہل تھی جس کی وجہ آج کوئی خاص مہمان آنے والے تھے۔ کون آ رہے ہیں آج؟ حمزہ نے صبا سے پوچھا۔ پتہ نہیں بھائی، کوئی بتا ہی نہیں رہا۔ صبا اپنے نوٹ بک بنا رہی تھی۔ آفت ادھر آنا ذرا۔ حمزہ نے دعا کو مخاطب کیا۔ حمزہ سر جی بری بات، کسی کو اپنے جیسا نام نہیں دیتے۔ دعا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ تم انسان کب بنو گی؟ حمزہ نے اپنا ہمیشہ والا سوال دہرایا۔ میں کیوں انسان بنوں، میں ایسے ہی خوش ہوں۔ دعا کہاں کسی کی بات کا اثر ہوتا تھا۔ میں نے تم سے یہ پوچھنا تھا کہ کون آ رہا ہے ہمارے گھر میں، کسی کے آنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ حمزہ سر جی، اکثر وہ اسے سر کے کہہ کر پکارتی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے بتانے میں۔ دعا نے مصنوعی شرمانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہارا اور شرم کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور دوسری بات مہمانوں کے بارے میں بتانے سے کیسی شرم۔ حمزہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ نا، مجھے دیکھنے لڑکے والے آ رہے ہیں، میری شادی ہونے والی ہے۔ دعا دوپٹے کا کونا منہ میں ڈالتی بولی۔ کیا کون آ رہا ہے؟ اپنی زندگی برباد کرنے کو؟ جیسے شوق حمزہ کو لگا تھا۔ حمزہ بھائی بہت نصیب والا ہوگا جس کی نصیب میں میری جیسی بیوی ہوگی۔ ویسے علینا کی فیملی آ رہی ہے۔ اچھا تو تم نے رشتہ والا جھوٹ کیوں بولا؟ میں نے جھوٹ نہیں بولا حمزہ بھائی، علینا والے حارث کے لیے مجھے دیکھنے آ رہے ہیں۔ دعا کی بات مکمل ہوتی ہی حمزہ کا پارا چڑھا تھا۔ تم اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانو گی، سمجھی؟ حارث صحیح لڑکا نہیں ہے تمہارے لیے۔ حمزہ نے فکر مندی سے دعا سے کہا۔ جیسا بھی ہو، غلط ہو صحیح ہو، مجھے کیا، مجھے تو بس اس بات کی خوشی ہے کہ شادی کرنے کے بعد میری اس ظالم پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ دعا گول گھومتی اپنی خوشی ظاہر کر رہی تھی۔ یہ لڑکی پاگل ہے، خود ہی اپنی زندگی برباد کر رہی ہے حارث سے شادی کا فیصلہ کر کے۔ حمزہ خود سے مخاطب تھا۔ دعا جا کر اپنے کمرے میں بیٹھ جاؤ چپ کر کے، لڑکے والے کیا بولیں گے کہ کیسی لڑکی ہے جو رشتے والے دن ہی یوں کھلے عام گھر میں گھوم رہی ہے۔ سلمیٰ بیگم نے دعا کو سمجھایا۔ امی ٹھیک ہے، میں اب گھونگھٹ لے کر گھروں میں ہی بیٹھ جاؤں گی، لیکن مجھ سے یوں کمرے میں نہیں بیٹھا جاتا۔ دعا کباب کا ٹکڑا منہ میں رکھتی بولی۔ بھابھی آپ نے سمجھا اس لڑکی کو، میری تو کوئی بات نہیں مانتی۔ سلمیٰ بیگم نے سریہ بیگم سے کہا۔ دعا بیٹا، آج کے دن بس اپنے کمرے میں چپ کر کے بیٹھ جاؤ، اپنی امی کی بات مان لو۔ انہوں نے پیار بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی ایک بات تو مان لوں گی لیکن دوسری بات نہیں مان سکتی، وہ تو جب میں مانوں گی تبھی پوری ہوگی۔ دعا نے کہا۔ پاگل کیسی باتیں کر رہی ہو، اللہ تمہیں لمبی عمر دے۔ سریہ بیگم اس کی پیٹھ پر چپت رسید کرتی بولی۔ ہاں نا، میں کمرے میں تو بیٹھ سکتی ہوں لیکن چپ نہیں بیٹھ سکتی۔ دعا کی معصومیت سے کہنے پر وہ دونوں ہی ہنس پڑی۔ اچھا بابا، بس ایک بات مان کر تم کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ ان کے کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا میں اندر آ جاؤں؟ حمزہ غفار خان کے کمرے کے دروازے کی دہلیز پر کھڑا اجازت مانگ رہا تھا۔ آجا میرا بچہ، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تم بغیر پوچھے آ سکتے ہو۔ انہوں نے خوش دلی سے اسے اپنے پاس بلایا۔ وہ چل کر بالکل ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دادا جان، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ بولو، کیا کہنا ہے؟ غفار خان سیدھے کو بیٹھے۔ وہ دادا جان، مجھے ابھی دعا سے پتہ چلا کہ اسے دیکھنے حارث کی فیملی آ رہی ہے۔ حارث کے لیے کیا یہ بات سچ ہے؟ ہاں بیٹا، کل ہی حارث کے والد صاحب نے سلیم سے اس رشتے کے متعلق بات کی تھی، اور پھر سلیم نے دعا سے پوچھا تو اس نے کہا جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ میرے لیے تو یہی کافی ہے کہ میری پڑھائی سے جان چھوٹے گی۔ غفار خان دعا کی بات یاد کرتے ہنس پڑے تھے۔ لیکن دادا جان، حارث مجھے ٹھیک لڑکا نہیں لگتا۔ شروع سے مجھے اس کا اس گھر میں آنا اور دعا سے بات کرنا پسند نہیں تھا، لیکن میں صرف اس لیے چپ تھا کہ شاید میرا وہم ہو، لیکن کچھ دنوں سے مجھے اس کا رویہ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مجھے نہیں لگتا کہ دعا کی شادی حارث کے ساتھ ہونی چاہیے۔ حمزہ اپنی بات بول کر اب دادا جان کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ میں اسی دن اس کا اس گھر میں آنا بند کروا دیتا۔ دادا جان اس کی بات سمجھ کر بولے۔ جی بس وہ دادا جان ایسے ہی، لیکن بیٹا یہ شادی کرنے کا فیصلہ دعا کا اپنا ہے اور اس کے ماں باپ کا ہے، میں اس فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ ہاں، اگر تم مجھے پہلے یہ سب بتا دیتے تو سوچا جا سکتا تھا۔ وہ کافی سوچ کر بول رہے تھے۔ حمزہ اداس ضرور بنا وہاں سے نکل گیا تھا۔ دعا چاہے جس سے شادی کرے، مجھے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ میرے لیے تو اچھا ہے وہ میری زندگی سے چلی جائے گی تو میری زندگی میں بھی سکون آ جائے گا، لیکن یہ سب سوچ کر میرا دل اداس کیوں ہو رہا ہے؟ حمزہ کو اپنی فیلنگ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر چلا آیا اور نیچے گراؤنڈ میں دیکھنے لگا جہاں پر دعا صبا کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ دعا کو دیکھتے ہی حمزہ کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے تھے۔ کیا حمزہ کے دل میں دعا کے لیے محبت نے جنم لیا تھا؟
کچھ دیر بعد حارث کی فیملی خان ہاؤس میں پہنچ چکی تھی۔ وہ لوگ سیدھا لاؤنج میں آ گئے، وہاں سب سے پہلے ہی موجود تھے۔ انہیں دیکھ کر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سے ملنے لگے۔ ایک حمزہ تھا جو اپنے کمرے سے باہر نہیں آیا تھا، اسے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ جاؤ بیٹا صبا، دعا کو لے کر آؤ، سلمیٰ بیگم نے کہا تو صبا چلی گئی اور دعا کو لے کر واپس آئی۔ دعا نے بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر ہلکا ہلکا گولڈن کلر کا کام ہوا ہوا تھا، اور گولڈن کلر کا دوپٹہ سلیقے سے سر پر اوڑھے وہ صبا کے ساتھ چلتی آ رہی تھی، اور اپنے کمرے سے نکلتے حمزہ کی نظر جیسے ہی دعا پر پڑی وہ نظریں ہٹانا بھول گیا۔ اس کا دل اس سے بے معنی پر اتر آیا تھا۔ وہ یوں ہی دعا کو دیکھ رہا تھا۔ دعا کو حارث کے تھوڑے فاصلے پر بٹھا دیا گیا تھا۔ حمزہ بیٹا تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ ادھر آؤ، سب کے ساتھ بیٹھو۔ سلیم خان کے بلانے پر حمزہ جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، اور دعا کو حارث کے ساتھ بیٹھا دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ناگواری ابھری تھی۔ اس سے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ غصہ کم کرتا اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگا، اور پھر جب اس کی برداشت ختم ہوئی وہ آ کر دعا اور حارث کے بیچ میں بیٹھ گیا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر سبھی حیران رہ گئے تھے، لیکن کوئی کچھ بولا نہیں تھا، ورنہ مہمان کیا سوچیں گے۔ ہاں تو سلیم بھائی، ہم یہ رشتہ پکا سمجھے؟ حارث کے والد صاحب نے بات شروع کی۔ انکل اتنی جلدی کیا ہے، تھوڑا سوچ تو لینے دیں، حمزہ نے کہا۔ نہیں نہیں حمزہ بیٹا، سب سوچ چکے ہیں، دعا بھی اس رشتے سے راضی ہے، سلیم خان نے حمزہ سے کہا تو وہ چپ ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے دعا اور حارث کو اکیلے میں بات کرنی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ اب کی بار حارث کی والدہ بولی تھی، اس کی کیا ضرورت ہے، بچپن سے ہی تو حارث ہمارے گھر ٹپک پڑتا تھا اور دعا سے باتیں بھی کرتا تھا، اور اب کیا باتیں کرنی ہوں گی؟ حمزہ حارث کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ حمزہ بیٹا مذاق اچھا کر لیتے ہو، سریہ بیگم نے اس کی بات سنبھال دی تھی۔ دعا تم بتاؤ، تمہیں حارث سے اکیلے میں بات کرنی ہے؟ نہیں، دعا کو بات نہیں کرنی، دعا سے پہلے حمزہ بول پڑا تھا۔ یہ آج اسے کیا ہو گیا ہے؟ دعا کی کسی بات میں نہیں بولتا تھا، آج تو چپ ہی نہیں ہو رہا۔ سریہ بیگم اپنے بیٹے کے بدلتے رویے پر حیران تھی۔ جی بابا، مجھے کوئی بات نہیں کرنی، دعا نے حمزہ کی جانب دیکھ کر کہا۔ صحیح ہے بیٹا، تو اب سب کچھ طے کر لیتے ہیں، شادی اگلے ہفتے ہی رکھتے ہیں۔ سب نے شادی کی ڈیٹ فکس کر لی تھی۔ حمزہ کی ہر بات اداس کر رہی تھی، جس کی وہ وجہ وہ خود بھی نہیں جان پا رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد دعا دلہن کا جوڑا پہنے کسی پری کی طرح لگ رہی تھی۔ وہ سج دھج کر اپنی بارات کا انتظار کر رہی تھی۔ اس ہفتے میں حمزہ نے کئی بار دعا کو سمجھایا کہ وہ اس جانے سے انکار کر دے، لیکن وہ نہ مانی تو وہ چپ ہو گیا۔ لیکن آج اس کی شادی کے دن کا سوچ سوچ کر اس کا دل بند ہونے لگتا تھا۔ وہ تیار نہیں ہوا تھا، بس نارمل ہی سوٹ پہنے مہمانوں کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے دل میں عجیب ہی الجھن چل رہی تھی جسے وہ خود سلجھا بھی نہیں پا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد حارث بارات لے کر آ گیا تھا۔ سب لڑکیوں نے مل کر شور مچا دیا تھا، بارات آ گئی ہے۔ یہ شور سنتے ہی دعا کھڑکی کے پاس آئی تھی اور وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس کے نام سے اس کے دل کی دھڑکن بڑھ جایا کرتی تھی، جسے دیکھتے ہی اپنا بنانے کی خواہش ہوتی تھی۔ آج وہ اس کا ہونے والا تھا، جسے اس نے بچپن سے چاہا تھا۔ ہاں، وہ دعا کی بچپن کی محبت تھا، وہ کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی، لیکن چپ کر اسے دیکھتی رہتی تھی اور اسے اپنا بنانے کی خواہش کرتی تھی۔ آج اس کی یہ خواہش حقیقت میں بدلنے والی تھی، وہ اسے ملنے والا تھا جس سے وہ چاہتی تھی۔ سب سے مل کر بہت اچھے سے بارات کا ویلکم کیا تھا۔ یار حمزہ، تو کیوں دور کھڑا ہے، ادھر آ۔ حارث نے اسے اپنے ساتھ کھینچ لیا تو حمزہ بس چپ سا اس کے ساتھ چلنے لگا۔ دلہن کو بلا، نکاح کا ٹائم ہو گیا ہے، دادا جان نے کہا تو علینا اور صبا دعا کو لینے گئی۔ تھوڑی دیر میں وہ لال دوپٹہ لا کے اس کے اوپر پکڑ کے آ رہی تھی۔ وہ آج لال کلر کے دلہن والے جوڑے میں ہور لگ رہی تھی۔ دعا کو دیکھتے حمزہ سانس لینا بھول گیا تھا۔ کوئی اتنا حسین ہو سکتا ہے، اس نے خود سے سوال کیا۔ حمزہ سانس لے ورنہ مر جائے گا، اس نے خود سے کہا اور نظریں ادھر ادھر گھمانے لگا۔ دعا کو حارث کی دوسری طرف بٹھا دیا گیا۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ دعا سلیم خان، آپ کا نکاح حارث بن عبداللہ انصاری سے حق مہر 5 لاکھ روپے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قاضی صاحب کے الفاظ سنتے ہی حمزہ کا دل کانپ اٹھا۔ اگر دعا نے قبول ہے کہہ دیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ حمزہ نے دعا کی جانب دیکھ کر سوچا، اللہ تعالیٰ پلیز مجھے وہ دے دے جس سے میں نے بچپن سے آپ سے مانگا ہے۔ دعا نے دل میں دعا کی، بولو بیٹا تمہیں قبول ہے؟ سلمیٰ بیگم نے دعا سے کہا، رکے، شادی نہیں ہو سکتی۔ حمزہ جلدی سے اسٹیج پر آیا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سب نے یک تک ایک ہی سوال کیا تھا۔ یہ حارث کمینہ ہے، ایک نمبر کا، پہلے سے یہ شادی شدہ ہے۔ حمزہ کی بات سن کر سب کے منہ کھلے تھے اور حارث کی جان اٹکی تھی۔ یہ کیا بول رہے تم، کیا بکواس ہے؟ حارث غصے سے چلایا۔ چلا مت، میرے پاس ثبوت ہے، آ جاؤ۔
اس نے آواز لگائی تو ایک لڑکی ہال کے اندر داخل ہوئی تھی۔ بتاؤ یہ کیا لگتا ہے تمہارا؟ حمزہ نے اس لڑکی سے حارث کا سوال کیا۔ حارث نے اس نے آنکھوں کے اشارے سے چپ رہنے کو کہا۔ یہ میرے شوہر ہیں اور 7 مہینے پہلے یہ کراچی آئے تھے اور مجھے محبت کا دلاسا دے کر مجھ سے شادی کر لی، اور جب یہ اسلام آباد آئے تو مجھے کہتے میں تمہیں جلد اپنے پاس بلا لوں گا، لیکن یہاں آتے ہی اس کے ارادے بدل گئے۔ اس نے تو مجھے پہچانے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ میرے بعد اب دعا کی زندگی برباد کرنا چاہتا تھا۔ یہ کہ اچھا ہوا حمزہ بھائی کو سب پتہ چل گیا اور مجھے یہاں لے کر آئے، ورنہ میری طرح بیچاری دعا کو بھی ساری زندگی اس کی وجہ سے رونا پڑتا۔ تمہاری ہمدردی کا بہت شکریہ، لیکن ایک بات تم نے بہت غلط کہی کہ مجھے رونا پڑتا۔ نہ بھائی، میں روتی بلکہ اگلے بندے کو خون کے آنسو رلاتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں ان سب باتوں سے انجان تھی؟ بالکل بھی نہیں۔ علینا میری دوست حارث کی بہن نے مجھے پہلے ہی سب کچھ بتا دیا تھا۔ اس نے دوستی کی ایک اعلیٰ مثال قائم کی تھی، اور تمہیں لگتا ہے میں سب جان کر آج اس سے نکاح کرنے والی تھی؟ تو تم غلط ہو۔ دعا اپنے ایٹیٹیوڈ سے کہتی حمزہ کو حیران کر گئی۔ کیا مطلب؟ تم سب کچھ جانتے ہوئے بھی یہ سب تم نے کیا؟ حمزہ جناب، آپ کے لیے کیا میں نے یہ سب؟ میرے لیے وہ کیسے؟ حمزہ کا حیرت کا شکار منہ کھل گیا۔ آپ دیکھیں، آپ بولتے ہیں کہ آپ مجھے پسند نہیں کرتے، آپ دعائیں کرتے ہیں کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں تاکہ آپ سکون کا سانس لے سکیں۔ بس مجھے یہ جاننا کیا تھا کہ سچ میں آپ یہ چاہتے ہیں؟ تو بس یہ چھوٹا سا ڈرامہ کیا میں نے اور دادا جان نے مل کر۔ دعا نے دادا جان کی طرف دیکھ کر کہا۔ حمزہ نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں ہی پاگل ہوں جو تمہیں اتنا معصوم سمجھ بیٹھا کہ اب میں تم سے اس کی اصلیت نہیں جانتی۔ ایک حقیقت تو آپ نے ابھی بھی نہیں جانتے، دعا نے حمزہ سے کہا۔ وہ کون سی حقیقت؟ حمزہ نے گہرا سانس لیا کہ اب بتا نہیں کون سا دھماکہ ہونے والا تھا۔ یہی کہ دعا خان اپنے ہوش و حواس میں حمزہ علی بن محمد علی کو اپنا شوہر قبول کرتی ہے۔ دعا کے اتنے دھرم سے کہنے پر حمزہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ بارات آتے وقت دعا حارث کو نہیں بلکہ اپنی بچپن کی چاہت حمزہ کو دیکھ رہی تھی۔ حارث کی فیملی کو دھکے مار کر خان ولا سے نکال دیا گیا تھا، سوائے علینا کے وہ سب بھی موجود تھی۔ بولے سر، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ دعا نے حمزہ کو بت بنا دے کر پوچھا۔ حمزہ خود بھی تو یہی چاہتا تھا، اور پھر قاضی صاحب نے دونوں کا نکاح پڑھایا۔ ان سب دونوں کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حمزہ جیسے ہی اپنے کمرے میں آیا تو دعا کو بیڈ پر بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ کیا سچ میں وہ آفت اس کی بیوی بن چکی تھی؟ اب کیا ساری زندگی اسے اس آفت کو جھیلنا تھا؟ حمزہ نے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، یہ خواب ہو، میں آنکھیں کھولوں تو میری دلہن کوئی اور سنجیدہ لڑکی ہو۔ حمزہ کو دروازے پہ کھڑے دیکھ کر دعا بولی۔ حمزہ سر، آپ آنکھیں بند کر کے دروازے میں کیوں سونے لگے؟ یہاں آئیں نا، ابھی تو منہ دکھائی بھی دینی ہے مجھے۔ اس کی آواز پر حمزہ علی نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ آج اس کی شادی تھی، اور جب اس نے کمرے میں اپنی دلہن کو دیکھا تو بل بھر کے لیے چکرا گیا۔ وہ آفت کی پرکالہ اس کی نکمی ترین اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ اس کا میتھ کا پروفیسر تھا جو اس کی نالاقی سے سخت نالا تھا۔ پھر سے سو گئے کیا سر جی؟ وہ ایک بار پھر سے شرارت سے گویا ہوئی تو حمزہ علی اس کی بیوقوف للکاروں پر اس کی جانب غصے سے دیکھا۔ مطلب یہ تو خواب نہیں، ایک ڈراؤنی حقیقت ہے۔ میں بھی تو مر رہا تھا نا، اس کے دور جانے سے۔ ہو جاتی اس آفت کی شادی اس حارث سے تو اچھا تھا، نہیں مجھے تو دل کے دورے پڑ رہے تھے۔ حمزہ کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ خیر جو بھی کہوں، یہ تو آفت بھی میری زندگی ہے۔ حمزہ علی خان نے بالآخر اپنی محبت کو قبول کر لیا تھا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتا دعا کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اس کا دوپٹہ اوپر کر کے اسے دیکھنے لگا۔ سر جی، دیکھ لیا ہو اور پہچان لیا ہو تو میری منہ دکھائی بھی دے دیں، دعا نے شرارت سے کہا تو حمزہ نے اپنی جیب سے کچھ پیپرز نکال کر دعا کے ہاتھوں میں رکھ دیے۔ پہلے تو دعا بہت خوش ہوئی، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دماغ گھوم گیا۔ منہ دکھائی میں اسے ایگزام شیٹ دی تھی۔ حمزہ نے، سر جی مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی۔ وہ افسوس سے بولی، پاگل لڑکی، پہلے ڈیٹ تو پڑھ لیتی، یہ پچھلے سال کے پیپر ہیں، یہ رہی تمہاری منہ دکھائی۔ اس نے جیب سے ایک گولڈ کی رنگ نکال کر دعا کے ہاتھ میں پہنا دی۔ سر جی آپ تو بہت اچھے ہیں، قسم سے، دعا خوش ہوتی بولی۔ تم بھی اگر تھوڑی سی اچھی بن جاؤ تو میرے لیے بھی اچھا ہوگا، حمزہ نے دعا کو کہا۔ شادی کے کچھ دن بعد، حمزہ بھائی، آپ کے ہوتے ہوئے بھی دعا کو کیسے کوئی کڈنیپ کر کے جا سکتا ہے؟ صبا حمزہ کے پاس کھڑی بول رہی تھی۔ صبا میں اس وقت کچھ دیر کے لیے فون سننے دعا سے دور گیا تھا، اور اتنے ہی وقت میں وہ لوگ دعا کو کڈنیپ کر کے چلے گئے تھے۔ حمزہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ وہ پچھلے 4 گھنٹوں میں دعا کو ہر جگہ تلاش کر چکا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں ملی تھی۔ 4 گھنٹے بعد اب اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کال آ رہی تھی۔ ہیلو، اس نے فون کان سے لگایا۔
سر جی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، چاہے تو میں آپ کے پیر پکڑ لیتا ہوں، لیکن آپ پلیز آ کر اپنی بیوی کو لے جائیں، ورنہ ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے۔ تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ناقابل کڈنیپر تھا جو کہ حمزہ کی منتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتیں سنتے ہی حمزہ نے قہقہہ لگایا تھا۔ آج پہلی بار مجھے دعا کی باتونی عادت پسند آئی ہے۔ حمزہ ہنستا ہوا کار میں بیٹھا اور کڈنیپر کے بتائے ہوئے پتے پر آ گیا۔ سامنے ہی دعا سکون سے بیٹھی پیزا کھا رہی تھی اور باتیں کر رہی تھی۔ بیچارے کڈنیپر نیچے زمین پر بیٹھے اپنے سروں کو پکڑے ہوئے تھے۔ حمزہ کو ان کی حالت پر ترس آیا تھا۔ سر سلام ہے آپ کو جو آپ انہیں برداشت کر لیتے ہیں، ہم تو پاگل ہوتے رہ گئے ہیں۔ ان لوگوں نے حمزہ کی برداشت کو سلام پیش کیا۔ حمزہ آپ کو پتہ ہے یہ لوگ نا بہت اچھے کڈنیپر ہیں، میرا بہت خیال رکھا۔ دعا حمزہ کے سینے سے لگتی بولی۔ حمزہ نے ترس کھا کر ان کڈنیپر کو پیسے دے دیے تھے۔ حمزہ اور دعا کمرے میں بیٹھے تھے جب حمزہ نے دعا کو اپنی باہوں میں کیا تھا اور اس کی پیشانی چوم کر اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔